سر یہیں پہ کھڑے ہو سر ایک منٹ. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ نیٹ بند ہو گیا, فون سروس بند ہو گئی. ہاں جی بند ہو گئی. پولنگ ایجنٹ بھی ابھی تک نہیں پہنچے, کیمپ بھی نہیں لگا. ہاں جی, تو کیا یہ الیکشن ہے؟ یہ بارگیب جو بھی ہے آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ ان کو حیرت ہوگی جب لوگ آئیں گے اور انہی کے شاید وہاں سے پرچیاں بھی کٹوائیں اور ووٹ جو نکلیں گے وہ عمران خان کے نکلیں گے, وہ کے نکلیں گے, وہ چڑیا کے نکلیں گے, چڑی بلے کے نکلیں گے, اور یہ ان کے دماغ جو ہے نا وہ آسان خطا ہو جائیں گے. ویسے ایک بات بتاؤں کہ یہ اس قسم کا جو پری پول ریگنگ جس انداز سے کی گئی ہے, جس بھونڈے طریقے سے کی گئی ہے, اور ابھی بھی جس طریقے سے کی جا رہی ہے کہ پولنگ ایجنٹس کو بھی جو ہے وہ نہیں پتہ چل رہا اور ووٹر بیچارہ اپنا ڈھونڈ رہا ہے, اور جب فہرستیں اندر دی گئی ہیں تو وہ کسی اور وارڈ کی دی گئی ہیں تاکہ اتنی کنفیوژن ہو. اور پھر یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو اپنے ہیڈ کوارٹرز بنائے ہوئے تاکہ وہاں تک فون اور شکایت بھی نہ پہنچ سکے, ہم نے تو رات ساری ڈیوٹیز لگا کے ڈسپیٹ کر دیا تھا ان سارے اپنا پولنگ ایجنٹس کو, ان کا مٹیریل دے کر, اور کیمپس وغیرہ کے لیے ہمارے صوبائی جو امیدواران تھے یہ ان کا ان کی ڈیوٹی تھی, اور ہم نے ان کو جو ہے سپورٹ ساتھ مہیا کرنی تھی, اور ہم نے ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا تھا کہ وہاں اگر کسی کی شکایات ہوں تو وہ بتائیں. اب نیٹ بند کر کے, فون بند کر کے, ہر چیز بند کر کے اب یہ انہوں نے منقطع کر دیا ہے. لیکن اس کے باوجود مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی عوام بھرپور انداز سے اب 8 فروری کا جو ہے مقدر اپنا سنواریں گے, اپنے ہاتھ میں لیں گے. یہ کسی کو جو ہے اپنے مینڈیٹ کو چوری نہیں کرنے دیں گے, کیونکہ پاکستان کی جو ووٹر ہے, جو عوام ہے, وہی اس ایوان میں اپنے نمائندے بھیجیں, اور پھر وہیں سے جو حکومت بنے انہی کی حکومت ہوگی. اس لیے کہ تمام ادارے باقی جو ہیں عوام کے وہ ٹیکس سے تنخواہ لیتے ہیں, اور وہ عوام کے ملازم ہوں, وہ عسکری قیادت ہو, وہ عدلیہ ہو, وہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہو, وہ حکومت ہو, وہ کوئی بھی ہو, وہ عوام ہی کی وفاداری کا حلف لیتے ہیں, اور عوام ہی کی وفاداری آئین میں مندرج ہے. اور عوام آئین نے جو ہمارا عمرانی معاہدہ ہے اس نے عوام ہی کو مقتدر کیا ہے, ڈسٹرکٹ اسمبلی سے لے کر پروونشل اسمبلی سے لے کر پارلیمان سے لے کے, اور پھر اس سے جو مترشح حکومتیں ہوتی ہیں سے نیچے سے لے کے اوپر تک یہ عوام ہی کا اختیار ہے, اور عوام ہی اللہ تعالیٰ کی حکمیت اعلیٰ کے تابع جو ہے حکمرانی کا حق رکھتے ہیں. آپ نے اتنے خود بھی ووٹ ڈالا ہے اور الیکشن کیے, کہ آج سے پہلے کبھی زندگی میں آپ نے دیکھا تھا کہ یہ نوبت آئے گی؟ نہیں, یہ ایسا تماشا کبھی نہیں دیکھا تھا. 50 انگوٹھے لگوائے ہیں یار, یہ دیکھو سارے. ظاہر بات ہے اس سے مسائل تو پیدا ہوں گے, تو اس نیٹ کو کھلوانے کے لیے آپ لاہور ہائی کورٹ جائیں گے؟ نہیں, اب میں کیا جاؤں گا, اب تو آج جائیں گے تو آج کھول دیں گے. ارے بابا, ماضی میں ایسا ہوتا رہا کہ اسی دن وہ ماضی کی بات تھی. اس وقت آپ کو بھی پتہ ہے کہ ماشاءاللہ عدلیہ جو ہے وہ کتنی مؤثر ہے, اور عدلیہ کے احکامات کو کس طرح سے ہوا میں بکھیر کے پھینکا جاتا ہے. یہ فیسسٹ قسم کی ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے جو 6واں سال جا رہا ہے, حالانکہ 5 سال میعاد تھی آئین کے اندر. جب آئین کو نہیں آپ مانتے ہیں, عدالت کے احکامات کو آپ اس پر نہیں مانتے ہیں, تو پھر مجھے بتائیے گا کہ عوام کو صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں, وہ سپریم کورٹ میں درخواست دے دیں, ہو سکتا ہے ان کے احکامات سے کھول دیں. اب کیا بات ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے نام کے ساتھ سردار کیوں لکھتے ہو, وہ آپ کو ضرور لکھتے. چلیں جی, تھینک یو. میں کہتا ہوں کہ میں تو صرف ایک ہی میسج پیغام دوں گا عوام کو کہ وہ عوام نکلے, پاکستان کی عوام اپنے ووٹ کا حق استعمال کرے, کیونکہ ووٹ ہی کے حق سے ان کا مقدر بنے گا, ووٹ ہی کے حق سے ان کا مستقبل بنے گا, ووٹ ہی کے حق سے ایک فلاحی ہم ریاست کو بنا پائیں گے. عوام سے میں اپیل کرتا ہوں کہ خدا را نکلو, اپنے مقدر کو سنوارو اور ووٹ جا کے دو, اور اپنے ووٹ کا حق استعمال کرو, اور اس شخص کو ووٹ دو جو آپ کے لیے پابا سلاسل ہے, آپ کے لیے تکلیفیں جھیل رہا ہے, آپ کے لیے وہ نظر بند ہے, آپ کے لیے اسے سزائیں ہو رہی ہیں, وہ آپ کے مقدر کو سنوارنا چاہتا ہے. بہت اچھا سر یہ بتائیے گا کہ
नेट बंद हो गया, फोन सर्विस बंद हो गई, हाँ जी बंद हो आपके गई, पोलिंग एजेंट भी अभी तक नहीं पहुंचे, कैंप भी नहीं लगा, हाँ जी। तो क्या